السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ لوگوں سے درخواست ہے ویڈیو کو مکمل سنیں، کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو بتلاؤں گا کہ توبہ کی فضیلت کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ سے توبہ کرو، اس لیے کہ میں ہر دن 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ دوستو، سوچنے کا مقام ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے معصوم تھے، اس کے باوجود بھی ایک ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ و استغفار کرتے تھے، اور ہم جیسے گنہگار خطاؤں میں غرق، معصیت میں ڈوبے ہوئے توبہ کی بات بھی نہ سوچیں، جبکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت و مغفرت ہمارا انتظار کر رہی ہے، مگر ہم ہیں کہ اللہ کی رحمت و مغفرت سے دامن بھرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے۔ دوستو، کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی اور اس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، انبیاء اکرام کے سوا کوئی انسان معصوم نہیں۔ غلطیاں، چوک، گناہ ہر ایک سے ہو سکتے ہیں اور ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کا ہو جانا حیرت انگیز نہیں، لیکن گناہوں پر اصرار اور گناہوں پر اڑے رہنا حیرت انگیز بھی ہے اور بہت بڑی معصیت بھی۔ انسان سے جو ہی کوئی گناہ ہو جائے، خواہ جان بوجھ کر یا غفلت و لاپرواہی سے ہو، اس شخص پر ضروری ہے کہ فوراً وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرمندہ ہو اور معافی مانگے اور استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے۔ میرے دوستو، حدیث میں ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ و استغفار کر لے وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے اور دل چمکنے لگتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے اور اگر وہ گناہوں پر گناہ کرتا چلا جائے تو وہ دھبا بھی بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو یوں سمجھے کہ پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے اور ڈر ہے کہ پہاڑ اس پر گر نہ پڑے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں کیا معلوم موت کس وقت آ جائے۔ ارے بھائی، اگر ہم سانس ٹوٹنے سے پہلے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سر جھکا دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ اسے کسے خبر ہے کہ سانس کب ٹوٹے گی، جوانی میں ٹوٹے یا بڑھاپے میں۔ میرے مسلمان بھائیوں، کیا ہم لوگ قارون سے بھی برے ہیں؟ ارے نہیں نہیں۔ ارے جس قارون نے ایک فاحشہ عورت کو پیسے اس لیے دیے تھے تاکہ وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف گواہی دے سکے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، زمین تیرے تابع ہے، جو تو کہے گا وہ کر گزرے گی۔ حضرت موسیٰ جلالی نبی تھے، زمین کو حکم دیا، اے زمین قارون کو نگل جا۔ قارون 3-4 دفعہ حضرت موسیٰ سے معافی مانگتا رہا، اے موسیٰ مجھے معاف کر دے، اے موسیٰ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، اے موسیٰ، قارون تم سے معافیاں مانگتا رہا لیکن تم نے اسے معاف نہیں کیا۔ میری عزت کی قسم، اگر قارون مجھ سے ایک دفعہ بھی معافی مانگتا تو میں اسے معاف کر دیتا۔ ارے جو اللہ قارون کے بارے میں یہ کہتا ہے، اگر وہ ایک دفعہ بھی مجھ سے معافی مانگتا میں اسے معاف کر دیتا، لیکن اس نے معافی نہیں مانگی، اس لیے زمین نے اسے دبوچ لیا۔ میرے دوستو، اگر توبہ کرنے کے بعد پھر وہی گناہ ہو جائے تو پھر بھی توبہ کرنا چاہیے۔ بار بار گناہ ہو جائے تو بار بار توبہ کرنا چاہیے، اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ توبہ کرتا ہوں پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں، اب بھلا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ ایسا سوچنا حرام ہے۔